اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشان بصیرت کے عزیز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر شائستہ زیدی صاحبہ کی خوبصورت کتاب کربلا سے پہلے کربلا کے بعد کی ریڈنگ کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری ہے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی، اور آج آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کتاب کا 14واں حصہ پیش کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ ہم اب اس کتاب کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں، اور اس کتاب کے جو تیسرا حصہ تھا طوفان ہلاکت اور سفینہ نوح، اس کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا، طوفان ہلاکت، اور آج دوسری ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے، سفینہ نوح علیہ السلام۔ پیج نمبر 171۔ امام زین العابدین علیہ السلام سید الساجدین خدا کے حضور۔ خدا کا شکر ہے کہ اس طوفان ہلاکت کا ذکر ختم ہوا، جسے بیان کرتے وقت میرا دل دہل جاتا تھا اور قلم بار بار رک جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ تھا کہ طوفان ہلاکت میں سفینہ نجات بھی موجود رہتا ہے۔ اب ہم اس طوفان ہلاکت میں سفینہ نجات کی تلاش میں ہیں، جو اس انسان دشمن ماحول میں زندگی اور نجات کا پیغام ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سفینہ نجات کو اللہ کے گھر کے قریب اور رسول کے گھر کے آس پاس تلاش کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس سفینہ نجات میں سوار ہیں مختلف واقعات روایت کرتے ہیں۔ جناب نسیم امروہوی نے صحیفہ کاملہ کے ترجمے میں چند واقعات تحریر فرمائے ہیں۔ اس مئی کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ رات کے وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جس کی بکھری ہوئی زلفیں اس کے شانوں پر لہرا رہی تھیں۔ وہ خانہ کعبہ کا پردہ تھامے ہوئے دعا کر رہا تھا۔ خداوند، آنکھیں سو رہی ہیں اور ستارے آسمان کی بلندیوں پر چڑھ آئے ہیں، اور تو بادشاہ حی و قیوم ہے۔ سلاطین دنیا نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں اور ان پر پہرے بٹھا دیے ہیں، مگر تیرا دروازہ سوال کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تاکہ تو مجھ پر نگاہ رحمت ڈالے، اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے چند اشعار پڑھے۔ ان اشعار نے میرا دل پگھلا دیا۔ رات کے اندھیروں میں اپنے خالق کے ساتھ اس انداز سے محو گفتگو کون ہو سکتا ہے؟ یہی تو اس سفینہ نجات کا ناخدا ہے جس کا اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے۔ اسمعی نے کہا کہ جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے، وہ امام جو عبادت گزاروں کی زینت ہے، جو سجدہ گزاروں کا سردار ہے، جو حجت خدا ہے، فرزند خاتم الانبیاء ہے۔ طاؤس یمانی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے علی بن الحسین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ حرم میں عشاء کے وقت سے لے کر صبح تک مشغول طواف و عبادت رہے۔ جب ستارے ڈھلنے لگے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرما رہے تھے، اے میرے معبود، تیرے آسمانوں کے ستارے ڈھل رہے ہیں، تیری مخلوق کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، لیکن تیرے دروازے سائلوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میں تیرے پاس آیا ہوں تاکہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرمائے، اور میدان قیامت میں مجھے میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے انور کی زیارت کرائے۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ اتنا کہہ کر علی بن الحسین علیہ السلام رونے لگے اور مصروف مناجات ہو گئے اور فرمانے لگے، میں تیری عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تیری مخالفت کے خیال سے تیری نافرمانی نہیں کی، اور نہ تیری نافرمانی کرتے وقت مجھے تجھ سے کوئی شکایت تھی، نہ تیرے عذاب سے ناواقف ہوں اور نہ تیری سزا سے تعرض مقصود ہے، لیکن مجھے میرے نفس نے دھوکہ دیا، اور اس پر تیری پردہ پوشی نے جو ڈھیل دے رکھی ہے اس نے مجھے ابھارا۔ بس اب مجھے تیرے عذاب سے کون بچائے گا، اور جب تیرا سہارا منقطع ہوگا تو میں کس کا سہارا ڈھونڈوں گا؟ پھر آپ رونے لگے اور فرمایا، پاک ہے تو، تیری نافرمانی کی جاتی ہے جیسے کہ تو دیکھتا نہیں، اور تو بردباری کرتا ہے گویا تیری نافرمانی ہوئی ہی نہیں۔
تو حسن سلوک کی بنا پر اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے تو ان کا محتاج ہے، حالانکہ اے میرے مالک تو ان سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد علی بن الحسین علیہ السلام سجدے کے لیے زمین پر جھک گئے۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ جب بہت دیر تک آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو میں قریب گیا اور دیکھا کہ آپ بے ہوش ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور بے اختیار رونے لگا۔ جب میرے آنسو آپ کے چہرے مبارک پر گرے تو آپ نے آنکھیں کھولیں۔ میں نے عرض کی، مولا آپ حساب و کتاب کے خوف سے اس قدر بے قرار کیوں ہیں جبکہ آپ کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام ہیں، آپ کے دادا علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی دادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے نانا رسول خدا ہیں۔ امام نے فرمایا، اے طاؤس، افسوس افسوس، ماں باپ اور نانا کا ذکر چھوڑو۔ اللہ نے جنت اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے بنائی ہے، خواہ وہ غلام سیاہی کیوں نہ ہو، اور جہنم نافرمانوں کے لیے ہے، خواہ وہ قریشی اور ہاشمی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جس وقت سور پھونکا جائے گا تو کوئی نسب باقی نہیں رہے گا اور نہ اس سے متعلق پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا، طاؤس یاد رکھو، خدا کی قسم اس روز عمل صالح کے علاوہ کوئی بات نفع نہیں دے سکتی۔ ریفرنس ترجمہ صحیفہ کاملہ نسیم امروہوی صاحب۔ اس ظلم و جہل کے ماحول میں جہاں یہ فتوے دیے جا رہے ہوں کہ خلیفہ کا خدا کے یہاں حساب کتاب ہی نہیں ہوتا، یہ آئین زندگی کتنا مختلف، کتنا منفرد اور کتنا عظیم ہے۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں ایک رات حجر اسماعیل میں داخل ہوا۔ یہاں پہ نیچے حاشیے میں تحریر ہے، مندرجہ بالا واقعہ سید اولاد حیدر فوق بالگرامی نے صحیفہ العابدین میں علامہ سبط ابن جوزی کے کتاب تذکرۃ الخواص کے حوالے سے بھی تحریر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں ایک رات حجر اسماعیل میں داخل ہوا۔ اس وقت حضرت زین العابدین علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور نماز پڑھنے لگے۔ دیر تک قیام و قعود اور سجود میں مشغول رہے، پھر سجدے میں جھک گئے۔ میں قریب گیا تاکہ سن سکوں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ کی آواز آ رہی تھی، تیرا بندہ تیرے سامنے حاضر ہے، تیرا مسکین تیرے سامنے حاضر ہے، تیرا فقیر تیرے سامنے حاضر ہے، تیرا سائل تیرے سامنے حاضر ہے، تیرے سامنے اپنے مصیبت کا شکوہ کر رہا ہے۔ جو تجھ سے پوشیدہ نہیں، مجھے اپنے دروازے سے محروم واپس نہ کر۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں، میں نے یہ الفاظ یاد کر لیے اور جب بھی پریشان اور مضطرب ہوا ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، میری دعا ہمیشہ پوری ہوئی۔ ریفرنس ترجمہ صحیفہ کاملہ نسیم امروہوی۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی اپنی کتاب صواعق محرقہ میں لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے جد بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرح رات اور دن میں 1000 رکعت نماز ادا فرماتے۔ ان نمازوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ صواعق محرقہ ہی میں بیان کیا گیا ہے کہ علی بن الحسین علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو خوف الہی سے آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تمام بدن کھجور کی ٹہنی کی طرح لرزنے لگتا تھا۔ جب نماز شروع کرتے تو تمام اعضاء بے حس و حرکت ہو جاتے تھے۔ اگر اس وقت کوئی آپ کے لبہائے مبارکہ کی حرکت اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی ندی کو نہ دیکھتا تو بالکل یہ خیال کرتا کہ ایک قالب بے جان قیام و قعود میں مصروف ہے۔ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو سجدے کی تمام جگہ آنسوؤں سے بھیگ جاتی، جیسے اس جگہ پانی بہایا گیا ہو۔ رسالہ حقوق میں امام سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نماز کو خدا کے سامنے حاضری سمجھو۔ اس حاضری کے کیا معنی ہیں؟ تذکرۃ الخواص میں ابو الفرج اصفہانی کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی۔ آپ علیہ السلام محو نماز تھے۔ لوگ شور مچاتے رہے کہ علی بن الحسین تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، لیکن آپ کی محویت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ جب نماز ختم ہوئی، لوگوں نے کہا، اے فرزند رسول، آپ نے گھر میں آگ لگنے کا خیال بھی نہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر جہنم کی آگ کا ڈر نہ ہوتا تو ضرور ایسا کرتا۔ ترجمہ صحیفہ کاملہ صفحہ نمبر 174۔
اسی طرح ابن شہر آشوب بیان کرتے ہیں کہ آپ محو نماز تھے اور آپ کے کمسن فرزند محمد ابن علی علیہ السلام گھر کے کنویں میں گر گئے۔ ماں بے قرار ہو کر دوڑیں اور بلند آواز سے گریہ وزاری کرنے لگیں۔ بے قرار ہو کر بولیں، اے علی ابن الحسین، آپ کس قدر سخت دل ہو گئے۔ اس کے باوجود آپ سکون قلب کے ساتھ اپنے خالق سے محو گفتگو رہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ کنویں پر تشریف لائے اور کنویں میں ہاتھ ڈال کر بچے کو